موبائل پر انڈین فلموں پر انڈین گانوں پر بننے والی اپنی ٹک ٹاک وقتی طور پہ بڑی تسکین دے سکتی ہے، لیکن سر میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر بطور ایک گناہگار مسلمان کے خدا کی قسم یہ کہتا ہوں، اس ایوان میں چاروں طرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود لکھا ہوا ہے، قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں جتنا تنگ، جتنا پریشان، جتنا بدحال، جتنا خوفزدہ، جتنا نا امید لوگوں کو اس 3 سال میں دیکھا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، آپ خود پبلک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ کے والد نے اس ہاؤس کو ریپرزینٹ کیا، یہ تمام لوگ بڑے محترم اور مکرم ہیں۔ یہ اس بیوروکریسی سے نہیں کہتے کہ یار اس عوام کی رگوں میں اب خون نہیں ہے، آپ نے اللہ کو بھی جان دینی ہے۔ سر ایک سائنٹیفک تحقیق ہے، اگر کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوتا دنیا بھی 4000 سال قائم رہ سکتی ہے، لیکن کیا مریم نواز صاحبہ کا، آپ کا، میرا، اس اسمبلی کا اور ان بادشاہوں کا اور وزراء کا یہ اقتدار قائم رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اللہ کا نام باقی رہے گا۔ آپ جس شخص پہ روز تبرہ کرتے ہیں، جس کو آپ نے اڈیالہ کی قید خانے میں ڈالا ہوا ہے 1000 دن سے زیادہ، اس شخص کے دور کو اور آج کے دور کو تقابل کریں۔ سر 150 روپے پیٹرول تھا، سر 20 روپے کا ڈومیسٹک یونٹ تھا، آج ٹیکسز ملائیں 123-25 روپے کا۔ مجھے اگلے روز ایک شخص نے واٹس ایپ کیا، آپ کو مجھ سے کوئی چیز جناب ڈپٹی اسپیکر پوشیدہ نہیں ہے، ہم ڈیجیٹل دور کا حصہ ہیں، لوگ ہمیں اپنی تکالیف بتاتے ہیں۔ سر 17 یونٹ کا بجلی کا بل ایک شخص کو 2500 روپے کا آتا ہے، 17 یونٹ کا بل۔ میری تو ضرب تقسیمیں فیل ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اس طرح کے بلوں کو خدا کے لیے لوگوں پر مسلط نہ کرے۔ آپ کم از کم ڈپٹی اسپیکر صاحب اور میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان جیسے شاندار لوگ، میں بڑی دل سے ان کی عزت کرتا ہوں۔ یہ پولیٹیکل ورکر ہیں، یہ بہرحال اس بار فارم 47 سے آئے ہوں گے، پہلے نہیں آتے تھے۔ اب یہ اگر علت پڑ گئی ہے آپ کے گلے میں، یہ توق پڑ گیا ہے، لوگوں کی تکالیف کے لیے اس کو استعمال نہ کریں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ پنجاب کے کاشتکار کو مار کے، پنجاب کے تاجر کو مار کے جا کر دیکھیں سڑکوں پر پیرا اتھارٹی کیا کر رہی ہے۔ سر فروٹ پڑا ہوا ہے زمین پر، ایک چھوٹے سے تاجر کا، ٹھیلے والے کا، پیرے کا ایک افسر ٹوبا ٹیکسی میں پاؤں رکھ کر کھڑا ہوا ہے۔ آپ میں سے کسی کو ہوش آیا؟ ہم تو سنا کرتے تھے کہ شہباز شریف صاحب فوراً ایکشن لیتے ہیں، ہم تو سنا کرتے تھے کہ فوری طور پہ غریب کی شربائی ہوتی ہے۔ آپ کو یہ سوشل میڈیا پر صرف یہ نظر آتا ہے۔ وہ ہمارے پاس ایک فلم سٹارہ ہے محترمہ، وہ بڑی انگریزی بولنے میں مشہور ہے، ہماری ایک وزیر بہن بھی ہے، وہ بھی بہت انگریزی غلط بولتی ہے، لیکن ہے تو پولیٹیکل ورکر۔ کاش وہ یہ دیکھیں کہ عام آدمی کی زندگی میں ہو کیا رہا ہے، وہ اپنی ٹیم کو سمجھائیں، آپ اپنی حکومت کو سمجھائیں کہ لوگوں کے ساتھ پنجاب کوئی، سر یہ یو اے ای نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، یہ 7 ریاستوں کے اجتماع نہیں ہے، پاکستان ایک ملک ہے۔ یہ سبز لالی پرچم اور یہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ ملک بنایا گلگت سے لے کر کوئٹہ تک اور کوئٹہ سے لے کر شمالی علاقہ جات کی پہاڑیوں تک، یہ ایک ملک ہے۔ ہم پنجاب کو کیسے سیپریٹ کر سکتے ہیں؟ ہم اس کانسٹیٹیوشن کی بک کو، جس کو ہم پارلیمنٹیرینز نے مختلف لوگوں کی پراکسی بن کے ہمیشہ ایک بازار کی لونڈی بنا دیا، اس کی بہرحال ایک اہمیت ہے۔ آپ 10 سال گزرے حضور، 20 سال گزرے، 10 ماہ گزرے یا 20 ماہ گزرے، پریویل کانسٹیٹیوشن نے کرنا ہے۔ جنہوں نے یہ قانون بنایا انہوں نے لکھ دیا کہ صوبوں کے پاس اس طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم بطور اپوزیشن کے رکن کے آپ کو یہ اجازت دیں، اور آپ دیکھیں آپ پنجاب کے لوگوں پر جو ٹریڈ کریں گے یا پنجاب میں ٹریڈ کریں گے ان پر ٹیکس لگانے جا رہے ہیں، اور حاضرین دیکھیں 12 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی مورل اتھارٹی ہے کہ آپ کے اراکین اسمبلی کو اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ آ کے اس پر بحث کریں، ہماری گفتگو سنیں۔ مجھے معلوم ہے آپ کو، ان سب دوستوں کو بڑا غصہ آ رہا ہوگا، انہیں بہت تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن ہمارا مقصد ان کو تکلیف دینا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد سر موزن والا ہے۔ موزن جب صبح اٹھ کر 4 بجے کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اس کا مقصد مسجد بھرنا نہیں ہے، اس نے اپنا کام کر دیا۔ وہ کہتے ہیں دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، خدا را لوگوں پہ رحم کھائیں۔ اگر آپ کے ہاتھ یہ اختیار آ گیا ہے، اگر آپ کو کسی بھی طرح سے یہ سارا سلسلہ بن گیا، اور مجھے آج بھی ڈپٹی اسپیکر صاحب یقین ہے چیزیں بہت ہو رہی ہیں۔ کل جب ہم اقتدار میں ادھر تھے، میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب خطاب کیا کرتے تھے، ملک احمد خان صاحب بولتے تھے، آپ بولتے تھے، مجھے آج پتا چلا وہ ہمارے خلاف چارج شیٹ تھی۔ یا آج ہماری گفتگو، آپ جتنے مرضی خواب خرگوش کے مزے لیں،
آپ جتنا مرضی اقتدار کی اس حجلہ عروسی میں یہ گلاب کے پھول سونگے، یہ تمام باتیں جو اعجاز شفیع نے کی، یہ قائد صاحب نے کی، یا میں عرض کر رہا ہوں یہ ایک چارج شیٹ بن رہی ہے، پنجاب کی عوام دیکھ رہی ہے، پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب کی گورنمنٹ کو اس طرح کے ظالمانہ فیصلے کرنے چاہیے۔ آپ نے کہیں پولیس کو، کہیں پیکٹا کو، کہیں اینٹی کرپشن کو، بھائی آپ اس سسٹم سے جو کرپٹ ہو چکا، 95% سرکاری افسران، میں 100% کی بات نہیں کرتا، میں پوری ایمان کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں 95% سرکاری افسران جتنے اس 4 سال میں موزور ہوئے ہیں کبھی نہیں ہوئے، وہ ہمیں کہتے ہیں جی فلاں اس کا تھا فارم 47 میں نے خود بنایا تھا۔ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے تو مطلب پی ٹی آئی اپوزیشن کی وجہ سے فارغ، اور تسی سر فارم 47 دے چکر اے رب نو پتا ہے کدے کول فارم 47 سی تے کدے کول نہیں سی۔ لیکن رانا صاحب سن لے آپ بول لیجئے گا نا، جانی بول لیجئے گا، آپ بول لیجئے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب میں نے گزارش کرنی ہے، میں یہی چاہتا تھا کہ پنجاب کے لوگ دیکھیں کہ یہ سچ سن کر ان کو کیسے تکلیف ہوتی ہے، یہ سچ سے کس طرح اجتناب کرتے ہیں۔ بالکل نامناسب ہیں، ایسی بات نہیں۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب دیکھیں، میں آپ گزارش کروں گا، یقین کریں مجھے یقین نہیں ہے، وہ لندن میں ایک سیاسی جماعت کا بانی بیٹھا ہوا جس کی آواز نہیں آ سکتی، اس کا میڈیا میں ایک فکرہ چل رہا تھا، میں یہاں نہیں کہوں گا، میں ثناء اللہ مستی خیل نہیں بنوں گا، انہوں نے کہا تھا یہ اس ملک میں آگے فکرہ آپ سن لیں، کیا یہ اس پنجاب میں کیا چل رہا ہے، میں نے خالی جگہ چھوڑ دی ہے، آپ جا کے یوٹیوب پہ سنیے گا وہ ایم کیو ایم کے بانی نے کیا فکرہ کہا تھا۔ اس ملک میں، اس صوبے میں یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، آپ کا یہ سلوک تاریخ لکھ رہی ہے۔ اب کی بار ایسا نہیں ہوگا کہ اقتدار آپ پہ طویل عرصہ تک بیٹھا ہے۔ ہمیں بھی لوگ کہتے تھے 2028 تک کا پلان ہے، زمین بوس ہو گئی سر، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ میں آپ سے بطور اپوزیشن رکن کے اپنے تمام بھائیوں سے عاجزی اور ان کے ساری کے ساتھ گورنمنٹ بینچز پہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر آپ حلقوں سے آئے ہیں، آپ پبلک کے ریپرزینٹیٹو ہیں، یار لوگوں پہ اتنا ظلم نہ کریں، یار لوگوں پہ ترس کھائیں، لوگوں پر اللہ کے لیے ترس کھائیں۔ یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا کہ اس کو چند لاکھ لوگوں کے گھر کی لونڈی بنا دیا جائے، لوگوں کا خون چوسا جائے، لوگوں کا ظلم اور جبر کیا جائے، لوگوں کے گھروں کا چولہا بجھا کر، لوگوں کے بچوں کو بھوکا مار کے، لوگوں کے بچوں کو تکلیف دے کے، چند لوگوں کے۔ بس کر دیں سر، مہربانی۔ جی سید رفعت محمود صاحب یا سردار صاحب؟ جی سردار صاحب۔